میں نے کہا تو نے ٹھیکہ لیا ہے مذہب کا یا تو نے جو ہے یہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے؟ اور حنیف قریشی کے اوپر ہے کہ جو اس کو فاتح کہہ رہے ہیں یا جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا یہ جیت کے آیا ہے، یہ ساری باتیں ایک طرف اور اس کے جو حرکتیں ہیں وہ دوسری طرف۔ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین گرامی، میں ہوں سید محمد بلال شاہ قادری رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلال گیلانی۔ جن احباب نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی اپلیکیشن اوپن کی جائے، چاہے وہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے یا ٹویٹر ہے یا یوٹیوب ہے، تو جو بھی اپلیکیشن اوپن کی جائے تو وہاں پر 26 نومبر ہو رہا ہے، 26 نومبر ہو رہا ہے۔ کوئی بھی پوسٹ آپ اوپر کریں، سکپ کریں، تو کوئی بھی ویڈیو آپ یوٹیوب پر دیکھ لیں تو ایک دو ویڈیو کے بعد آپ کو 26 نومبر کی ویڈیو ضرور نظر آئے گی۔ تو 26 نومبر کو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ مرزا جو مناظرے کے لیے جس کو ٹائم دیا گیا تھا وہ باہر نہیں آیا۔ اس نے یہ کہا کہ اگر مناظرہ کرنا ہے تو پھر کلپ ہمارے ساتھ کھیلے، ہم فیس ٹو فیس مناظرہ نہیں کرتے بلکہ کلپ کھیلیں۔ تو آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ خصوصی طور پر حنیف قریشی کے اوپر ہے کہ جو اس کو فاتح کہہ رہے ہیں یا جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا یہ جیت کے آیا ہے، تو یہ ساری باتیں ایک طرف اور اس کے جو حرکتیں ہیں وہ دوسری طرف ہے۔ اور حنیف قریشی کے اس معاملے کی وجہ سے یہ بالکل صحیح نہیں ہو گیا کہ بھائی اس کو کھلی چھٹی دے دی جائے کہ جو مرضی کرے، اہل بیت کے خلاف کرے یا اصحاب کے خلاف کرے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ یہ جو بھی کھلواڑ کرنا چاہتا ہے کرے، اس کو کھلی چھٹی ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے، کسی کو بھی کھلی چھٹی نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت جو ہے یہ اہل حق ہے، حق والوں کی جماعت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو جماعت حق پر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام اور چاہنے والے اہل سنت و جماعت ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، وہ وہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، کوئی بھی صحابی ہے جس کے پیچھے بھی تم چلو گے، جس کی بھی اقتداء کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہو یا مولا علی ہو یا حضرت معاویہ ہو یا ابو سفیان ہو یا حضرت وحشی ہو۔ کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے تو ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اور اسی طرح معاملہ ہے اہل بیت کا، پنجتن پاک کا، کہ اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا کوئی بھی فرد جو ہے اس کی ادنا سے ادنا بے ادبی جو بندہ بھی کرتا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جو بھی بندہ اصحاب پاک جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کے خلاف بکواس کرتا ہے، گویا کہ وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے نبی پاک کے خلاف ورزہ سرائی کی ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جو تعلیمات ان کو حاصل ہوئی وہ کہاں سے حاصل ہوئی؟ وہ نبی پاک کی بارگاہ سے حاصل ہوئی۔ تو ظاہر ہے جب کسی طالب علم پر کوئی اعتراض کیا جائے گا، اس کے علم پر اعتراض کیا جائے گا، تو وہ اسی طرح ہوگا جیسے آپ استاد جو ہے یہ اس کی تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی جب طالب علم ایسا ہے کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا صحیح، تو پھر استاد پر حرف آتا ہے کہ اس نے صحیح پڑھایا نہیں ہے۔ تو معاذ اللہ جو لوگ ہرزہ سرائی کرتے ہیں اصحاب پر،
تو وہ نبی پاک کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، نبی پاک سے تربیت لینے والے ہیں، نبی پاک کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے ازل میں دیکھا لوگوں کے دلوں کو، اور جو دل سب سے پاک اور ستھرے تھے وہ میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معین کر دیے، چن لیے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چناؤ ہے۔ حنیف قریشی جو ہے اس کی حرکتیں آپ کے سامنے ہے کہ آئے روز اس کو دیکھا جائے تو کسی آپ دیکھ لیں کبھی وہ کسی صحابی کے خلاف بولتا ہے، کبھی کسی صحابی کے خلاف بولتا ہے، کبھی کسی صحابی کے خلاف بولتا ہے۔ ہم تو اس میں راضی نہیں تھے کہ ایسا بندہ جو ہے یہ اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے، اہل سنت کا نمائندہ بنتے ہوئے یہ جو ہے یہ مناظرہ کرے۔ اس کو تو حق بنتا ہی نہیں ہے، پہلے اپنا آپ تو صاف کرے نا۔ جو کیچڑ اس نے خود اچھالا ہے اس کیچڑ کو تو دھوئے نا اپنے اوپر، جو اپنے اوپر داغ لگے ہیں وہ تو صاف کرے نا۔ تو یہ چل پڑا ہے مناظرہ کرن، تو پہلے اس کو چاہیے تھا کہ یہ وضاحت دیتا کہ صحابہ جو ہے وہ تمام کے تمام جنتی ہے۔ حالانکہ اس کا کلپ ہے، اس پر بِكُلٍّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس سے پوچھا گیا، جو اس کا جو ہے اینکر جو ہے اویس ربانی، اس نے پوچھا کہ یہ نعرہ لگایا جاتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ یہ نعرہ جو ہے یہ لگانا نہیں چاہیے۔ اس نے جو ہے اشارہ کنایہ میں یہ انکار کر دیا کہ جن اصحاب کو رسول کریم نے جنتی کہا انہیں کو ہی جنتی کہیں گے، باقیوں کا نہیں۔ میں نے کہا تو نے ٹھیکہ لیا ہے مذہب کا، یا تو نے جو ہے یہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے اسلام کا کہ تیری تشریحات کے مطابق ہم اسلام کو مانیں گے۔ حضور نے تو یہ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص، جو بندہ بھی کلمہ پڑھ لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک عام بندے کی یہ فضیلت ہے کہ کلمہ پڑھ لے تو جنتی ہو جاتا ہے، تو اصحاب رسول کی کیا فضیلت ہوگی؟ پتہ نہیں تم نے دین کہاں سے پڑھا ہے، علم کہاں سے سیکھا ہے، تمہیں نہ کوئی عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ دین کی سمجھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو اسلام بعد میں لے کر آئے فتح مکہ کے، یا اسلام فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، وہ تمام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ یہ قرآن، وہ جو اویس ربانی ہے تو اس کو آیت پڑھ کے سنا رہا تھا کلم وعد اللہ الحسنہ، اس کی طرف تو جا نہیں رہا تھا، بلکہ تو نے بات کو گول مول کیا اور اپنی بات کرنا شروع ہو گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کلم وعد اللہ الحسنہ، کہ تمام کے تمام جو اصحاب رسول ہے اس سے میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے، حسنہ بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ تو بھلائی کیا ہے؟ بھلائی یہی ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ تو یہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس سے تکلیف تو اسی کو بندے کو ہوگی نا کہ جو بندہ اہل سنت نہ ہو، جو سنی نہ ہو، اور غیروں کے در پر جاتا ہو، غیروں کا مال کھاتا ہو، ایرانی مال جس نے کھایا ہو۔ اور ایرانی مال ظاہر ہے جب ہضم ہوتا ہے تو پھر ایسی باتیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی یہ نعرہ نہیں لگانا چاہیے۔ تو حنیف قریشی جو ہے اس کا ظاہر جو ہے یہ پاک نہیں ہے، باطن کی میں بات نہیں کرتا، باطن رب جانتا ہے، رب کا رسول جاتا ہے، لیکن جو ہمارے سامنے ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو تو چاہیے تھا کہ پہلے اپنے آپ کو صاف کرتا۔ یہ اتنا بڑا مناظر بنا پھرتا ہے، آج فتح مبین منا لی، کل کچھ منا لیا، یہ بھائی استقبال ہو رہا ہے، یہ فلانی چیز ہو رہی ہے۔ یہ تو بات کی بات ہی ہے حنیف قریشی صاحب، پہلے آپ اپنے اوپر جو آپ نے اہل سنت کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اس کی آپ وضاحت دیتے، اس کے بعد پھر آپ مناظرہ کرتے، تو ساری اہل سنت آپ کو ترجمان مانتی کہ چلیں یہ ہمارے ترجمان ہیں۔ تو آپ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے مناظرہ کرنے چلیں۔ آپ نے مناظرہ کرنے چلے گئے، ہم نے پھر بھی حمایت کر دی کہ چلو جی اختلاف اپنی جگہ چلے، کیونکہ وہ پنجابی کا ایک مقولہ نا، گون ملی گو جویں دی ہو اویں دی ہو۔ جو انجینئر مرزا ہے جس طرح کا وہ ہے اس طرح کا مناظر آگے سے اس کو مل گیا۔ وہ جیسے ایک یوٹیوبر نادر علی قادری صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک حمام میں دو ننگے، تو یہ وہی صاحب ہے کہ آپ کا ایک حمام ہے اور دو ننگے آمنے سامنے ہو گئے ہیں۔
تو آپ اپنے آپ کو پہلے پاک کریں، صاف کریں۔ آپ نے جو حرزہ سرائی کی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس سے بہت دکھا ہوگا۔ کیوں نہ دکھا ہوگا؟ کیونکہ آپ نے کسی عام شخصیات، عام مقدسات کے بارے میں نہیں بولا، بلکہ بہت ہی اعلیٰ ہستیوں کے بارے میں بولا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کے خلاف عرضہ سرائی کر رہے ہیں، صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کر یہ کہو کہ لعنت ہو تمہاری بکواس پر۔ آپ نے جتنی بھی باتیں کی صحابہ کے خلاف، جو بھی بکواس کی، ہم یہی کہتے ہیں کہ لعنت ہے آپ کی، لعنت ہے، لعنت ہے آپ کی بکواس پر۔ یہ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ اسی کے ساتھ میں جو ہے نا اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔